اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ سردائی جو گرم موسم میں پیاس ہی نہیں بجھاتی، توانائی کا ذریعہ بھی ہے۔ گرمیاں شروع ہوتے ہی دل خود بخود ٹھنڈے میٹھے مشروبات کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ اگرچہ اس وقت بے شمار اقسام اور ذائقوں میں رنگا رنگ مشروبات مارکیٹ میں دستیاب ہیں، لیکن پھر بھی روایتی اور ایسی مشروبات کی مقبولیت اپنی جگہ قائم و دائم ہے۔ ان میں سردائی، تھادل یا ٹھنڈائی سر فہرست ہے۔ اس مشروب خاص کی ابتدا ہندوستان میں ہوئی، لیکن کب، اس بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ چونکہ ہندو کے مذہبی تہوار ہولی کے ساتھ ساتھ آمد بہار کے استقبال کے موقع پر اس روایتی مشروب کو خاص اہتمام کے ساتھ بنایا جاتا تھا۔ دودھ، بادام، خشخاش، سادہ مرچ اور 4 مغز باہم ملا کر بنائی جانے والی سردائی نہ صرف ذائقے میں منفرد ہوتی ہے بلکہ غذائیت کے اعتبار سے بھی بہت مفید سمجھی جاتی ہے۔ اپریل کا مہینہ شروع ہوتے ہی اس کی مانگ بڑھ جاتی ہے جو ستمبر تک جاری رہتی ہے۔ اسے نہ صرف گھروں میں ناشتے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے بلکہ بازاروں میں یہ جگہ جگہ سرخ کپڑے سے ڈھانپے گئے مٹی کے برتنوں میں بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں سردائی بنانے کا جو طریقہ رائج ہے اس کے مطابق باداموں کو رات بھر بھگو دیا جاتا ہے اور صبح ان کا چھلکا اتار کر خشخاش، سیاہ مرچ، سبز الائچی، سونف اور 4 مغز کے ساتھ مٹی کی کنڈی میں پیس کر فائن سی پیسٹ بنا لی جاتی ہے۔ آمیزہ تیار ہونے کے دوران تازہ دودھ میں چینی یا مصری ملا کر ہلکی آنچ پر کاڑھنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ اچھی طرح پکنے کے بعد مقدار میں واپس آدھا رہ جائے تو اسے ٹھنڈا کر کے یہ آمیزہ مکس کر دیا جاتا ہے اور ٹھنڈا کرنے کے بعد اسے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں خواتین اپنے اہل خانہ کے لیے ناشتے میں سردائی کا خاص اہتمام کیا کرتی تھیں۔ چونکہ غذائیت کے اعتبار سے یہ مشروب کاربوہائیڈریٹس، وٹامنز، منرلز، پروٹینز اور پوٹاشیم سے بھرپور ہوتا ہے، اسی لیے ہندوستان کے شہر بنارس میں بننے والی سردائی میں زعفران بھی شامل کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب اور سندھ میں بھی جو ٹھنڈائی خاص اہتمام سے بنائی جاتی ہے اس میں بھی گلاب کی پتیوں کو مکس کیا جاتا ہے، جسے اہل علاقہ سردائی، ٹھنڈائی یا پھر تھادل کے نام سے پہچانتے ہیں۔